در اولاد در اولاد کا سلسلہ ماشاءاللہ یہ شجرہ طوبہ ہے جو پھیل رہا ہے، انشاءاللہ پھیلتا رہے گا قیامت تک۔ بہرحال وہ جو تعلیمی انقلاب انہوں نے یہاں پر پیدا کیا اور جس طریقے سے انہوں نے ان کے خانوادے نے اس سلسلے کو جاری رکھا، یہ سب ہمارے لیے بہت زیادہ فخر کا باعث ہے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد میوات سے جو تعلیمی انقلاب برپا ہوگا وہ بہت پورے ملک کے اندر اپنے اثرات کو، میں تو یہاں پر دیکھ کر واقعتاً حیرت زدہ رہ گیا کہ بہت ہی ماشاءاللہ جتنے بھی کم عمر طلبہ نے اور اپنے مقالات پیش کیے پہلی نشست میں، بہت ہی جامع اور بہت ہی عمدہ مقالات تھے، اور وہ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ میوات کے تعلق سے جو نظریہ ایک یہ پایا جاتا ہے کہ صاحب وہاں پر تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے، اس چیز کو بہت زیادہ اس چیز بات نے ہمیں اس اجلاس میں ہمیں بالکل ایک دم کر دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ یہاں پر تعلیم کی جو شمع مولانا عبدالرحمن خان میواتی رحمۃ اللہ نے جلائی تھی وہ روشن ہے، اور انشاءاللہ دن بدن روشن رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اگلے مہمان اپنے مولانا شیر محمد امینی محتمم مدرسہ ابی ابن کعب میوات سے درخواست فرما رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ قابل صد تکریم صدر جلسہ، محترم علماء کرام، معزز مہمانان اعظام، لائق احترام دانشوران قوم و ملت، ذی وقار سامعین، اس روح پرور اجلاس کے موقع پر اولاً بارگاہ عزتی میں سر بسجود ہو کر حمد و ثنا اور آداب خداوندی بجا لاتا ہوں، اور ساتھ ہی باعث کن فقاں خادم الانبیاء محبوب کبریٰ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں، کیونکہ وحدہ لا شریک لہ کے بعد کوئی شخصیت، کوئی ذات قابل تعریف، لائق نعت و مدح اور جامع کمالات و صفات ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ کے محبوب ذات گرامی ہیں۔ تاریخ کا طالب علم اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ سرزمین میوات ہر دور میں ایسے علم و فضل اور اولیاء اللہ کا مورد مسکن رہا ہے جن کے نور الہی اور بے مثال فانوس کی لو سے علم و عرفاں، صلاح و اصلاح اور رشد و ہدایت کی سینکڑوں نئی اور پرانی شمع اور چھوٹے بڑے چراغ روشن ہوئے، اور جن کی دعا نیم شبی کے طفیل لوگوں کو دین اسلام، ایمان و ایقان، خلوص للہ، تقوی طہارت والی زندگی گزارنے کی دولت نصیب ہوئی۔ انہی اہل فضل کمال میں کوکب زمان، معلم میوات، علامہ مولانا عبدالسبحان صاحب نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکت اور عظیم شخصیت ہے۔ ایسی عظیم المرتبت ہستی کی سیر و نواح سوانی کو محفوظ رکھنا اور اسے نئی نسل تک پہنچانا قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علمی شخصیتیں اکثر اپنے تصنیفی علمی کارناموں سے زندہ رہتی ہیں، لیکن اگر کسی نابغہ روزگار ہستی کو تصنیف و تعلیف سے اشتغال کا موقع نہ ملا ہو تو پھر ان کے قابل تلامذہ اپنے استاذ کے علمی سرمایہ اور افادات غالیہ کو جمع کر کے محفوظ کر دیں تو یہ ان کی زندگی کو باقی رکھتا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ ان کی شخصیت لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے۔ میں قربان جاؤں کوکب زمان کے باکمال شاگردوں، خاص کر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ اٹاوڑی، مولانا حبیب الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ گھاسیڑوی کی ذات گرامی پر کہ انہوں نے اس جانب اپنی توجہ مبذول کی اور اپنے استاد کی مقدس زندگی، ان کے تمام تر علمی دینی کمالات کو مرتب کرنے کی بھرپور سعی و کوشش ہی نہیں بلکہ عملی میدان میں قدم رکھا۔ رشک کرتا ہے زمانہ ایسے باکمال اور ہونہار شاگردوں پر، کسی نے کیا خوبی کہا ہے، وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد جوہر جو اپنے جان سے خدمت استاد کرتے ہیں۔ میں عرض کر دوں کہ حضرت کے وصال کے 35 سال بعد حضرت کے تلامذہ محبین مخلصین کی جانب سے مورخہ یکم شعبان معظم 1412 مطابق 6 فروری
1992 بروز جمعرات بمقام مدرسہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفیظ القرآن کریم گھاسیڑا نوح میوات ہریانہ زیر صدارت مولانا عبدالغفار صاحب نور اللہ مرقدہ ایک تاریخ سا سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ انہوں نے اپنی صدارتی خطاب میں کوکب زمان کی خدمات جلیلہ اور مسائل جمیلہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک واقعی جامع اور معنی مقالہ پڑھا جو کوکب زمان کی زندگی کی تمام کوششوں کو احاطہ کرتا ہے۔ اسی طرح اس موقع پر حضرت مولانا حبیب الرحمان خان صاحب گھاسیڑوی نور اللہ مرقدہ نے نہایت جامع خطبہ استقبال پیش کرتے ہوئے مجلس مذاکرہ کی اہمیت افادیت اور غرض و غایت پر کوکب زمانہ اور کوکب زمانہ نمونہ اسلاف حضرت العلامہ مولانا عبدالسبحان صاحب قدس روح کی بے مثال قربانیوں اور کارہائے نمایاں کو نہایت سلیس انداز میں اجاگر کیا تھا۔ اس بابرکت مجلس مذاکرہ میں خطہ میوات کی عبقری شخصیات، مقتدر علماء فضلاء اور حضرت کے لائق و فائق تلامذہ کو دعوت دی گئی۔ بالخصوص حضرت مولانا قاری محمد رمضان صاحب چنیل، قاری محمد یوسف صاحب قریشی، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب گھاسیڑوی، مولانا عبدالعزیز صاحب ظفر جنک پری، مولانا عبداللہ صاحب گھاسیڑوی، حضرت مولانا ڈاکٹر اسلام الدین صاحب قاسم شیر کوٹی، حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب اٹاوڑی، حضرت مولانا نور محمد صاحب اٹاوڑ، حضرت مولانا امام الدین صاحب گودھولا، مولانا بشیر احمد صاحب ٹائی، مولانا رحمت اللہ صاحب رائے پور، حضرت مولانا رسول صاحب نگر، حضرت مولانا محمد سعید صاحب امینی مالم، حضرت مولانا سلمان صاحب باجوٹ، حضرت مولانا صدیق صاحب اٹاوڑی، حضرت مولانا فتح صاحب مالم، حضرت مولانا بشیر احمد راشد امین مالپوری وغیرہ کو مدعو کیا گیا تھا۔ الحمدللہ مجھے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ مدرسہ ابی بن کعب کو اس تاریخ ساز سیمینار کی میزبانی اور خدمت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ برسر تذکرہ عرض کر دوں کہ حاضرین کے سامنے جب یہ بات آئی کہ مولانا موصوف علیہ الرحمہ کا کیا لقب رکھا جائے جو ان کی شایع نشان ہو، تو حاضرین کی جانب سے مختلف القاب پیش کیے گئے۔ اخیر میں کوکب زمان لقب رکھے جانے پر سب کا اتفاق ہو گیا، لیکن جب استاد محترم حضرت مولانا محمد سعید صاحب امین مالک نور اللہ مرقدہ سابق صدر تحفظ ختم النبوت علاقہ میوات کو اپنے تاثرات کے اظہار کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تو انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے برجستہ ارشاد فرمایا کہ کوکب زمان کا لفظ اب بھی حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب نور اللہ مرقدہ کی تقدس و عظمت کے پیش نظر کم ہے، لہذا اس سے بھی کوئی جامع اور معنی لفظ ہو تو حضرت اس کے مستحق ہیں۔ آج کے ترقی پذیر دور اور بدلتی بگڑتی دنیا میں لوگوں کے سامنے ایسے مخلص، حق پرست اور خدا شناس انسانوں کے احوال سوانح پیش کرنے چاہیے جن سے مظلوم و مجبور انسان کو کوئی فائدہ اور سکون ملا ہو، جو انسانیت، الفت و محبت، یکجہتی، بھائی چارگی، ہمدردی، غمگساری، جگر سوزی اور دوسروں کے لیے مرمٹنے کی لازوال مثال اور انمٹ نقوش چھوڑ گئے ہوں، جنہوں نے پوری بنی نوع انسان سے پیار کرنے کا درس دیا ہو، مخلوق خدا کو سیدھی راہ دکھائی ہو، دنیا میں آرام، آخرت میں نجات پانے کا طریقہ بتایا ہو، عبادت کی پرپیش دیوادیوں سے نکال کر یہ خدا کی عبادت کا سچا سیدھا راستہ بتلایا ہو، بندگان خدا کا مالک حقیقی سے مضبوط رشتہ جوڑا ہو، ظلم و ستم، جور و جفا، حق تلفی، ناانصافی، بدکاری، وسیعکاری، جنایت و غبن و مکر و فریب کے شکار لوگوں کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا ہو اور انہی کاموں کو کرتے ہوئے زندگی کا آخری ایام مکمل کر کے راہی عمل قدم ہوئے ہوں۔ ہمارے اسلاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سچے داعی امین رہے اور جنہوں نے اپنی تقریر و تحریر دعوت تبلیغ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام عمل کو اطراف عالم عام کرنے کا فریضہ انجام دیا، انہی میں سے ایک برگزیدہ عظیم المرتبہ شخصیت معلم میوات اقدس مولانا عبدالسبحان صاحب علیہ الرحمہ ہیں، جہاں سے عمر بھر تبلیغ و ارشاد، وعظ و نصیحت، اصلاح کے تیز دھارے سے ابلتے رہے، جن کا جمال حسن اور حسن عمل ایک ایسا جوئے آب تھا جس کا شینی اور شفاف پانی دلوں کی باد سموم سے جھلتی ہوئی کھیتیوں کو سرزار اور غزار بنا دیا تھا۔ ان کی جادوئی زبان و بیان سے نوجوانان اسلام میں عزم و استقلال، فکر و تدبر، جوش و امنگ، عقل و شعور اور شوق عمل کا جذبہ بے قرار پیدا ہوتا تھا۔ انداز درس و تدریس نہایت سہل آسان ہونے کی وجہ سے اس علمی چشمے سے سینکڑوں افراد نے اپنے علمی تشریح بجھائی جنہیں قید و تحریر میں لانا مشکل